ایمان میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہنا چھوڑ کر آگے اور جگہ کے انتظام۔ یہ حدیث ایک کتاب الایمان میں ہے، دوسرا کتاب العتق میں ہے، کتاب العتق، تیسرا مناقب الانصار کتاب المناقب میں ہے، چوتھا کتاب الایمان والنذور، کتاب الایمان والنذور، ایمان اور نذور میں ہے، پانچواں کتاب النکاح میں ہے، چھٹا کتاب الحیل میں ہے، باب فی ترک الحیل، باب فی ترک الحیل، ترک الحیل میں ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ چھ ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی کھولو، ایسے کھولو کہ بس فٹافٹ آپ کھولو اور ایک ختم کریں، بارہ دوسرا پڑھیں، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بچپن میں ہم لوگ وہ روزے رکھواتے تھے نا بوڑھے بزرگ نے، وہ کہتے تھے بھائی بچے تو اتنے روزے نہیں رکھ سکتے، وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ایک روزہ شروع میں رکھو، ایک آخر میں، درمیان میں یہ ایک شروع ایک آخر میں، اب درمیان میں اس میں سب آ گئے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اب جب یہ حدیث 7 جگہ ہے تو 7 جگہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہاں اصل میں یہ ساری جگہیں میں آپ کو اس لیے وہ کہنا چاہ رہا تھا نا کہ اس سے آگے سوالات آ رہے ہیں، اس حدیث پر اشکال ہے، اشکالات ہیں نہیں تو وہ حل ہوں گے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو پہلے سے آپ کو ہم یہ سلسلہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کر سند سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا سند کی طرف سامنے دیکھو۔ میرا استاد ہے شیخ عبد المنان مینوی رحمہ اللہ، شیخ عبد المنان مینوی رحمہ اللہ، یہ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی شیخ غلام اللہ خان کے مدرسے کا شیخ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، ایک شیخ عبد الرحمن مینوی اور ایک شیخ عبد المنان مینوی رحمہ اللہ۔ ایک متعصب تھا شدید اور دوسرا جو ہے معتدل تھا۔ بعد میں یہ محبت ہوتی جو آدمی اعتدال پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھولتا ہے۔ یہ شیخ عبد السلام رستمی رحمہ اللہ اور شیخ عبدالعزیز نورستانی وغیرہ جو میرے اساتذہ ہیں کبار، یہ ان کے استاد ہیں، لیکن آخر میں جب یہ بالکل وہ ہو گئے نا، فٹ ہو گئے، تو انہوں نے ان کو اپنے مدرسے میں شفٹ کیا، منتقل کیا اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے پڑھیں۔ اس وقت تقریباً ہم غالباً 34 طالب علم تھے مختلف علاقوں کے، صحیح بخاری میں نا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی، اگرچہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن یہ بعض چیزیں ویسے امتیاز کی ہوتی ہیں کیونکہ عالی سند کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ اس کی سند عالی تھی، اس کی سندیں اس نے مجھے بہت ساری دی تھیں، لیکن اس میں جو عالی سند ہے نا وہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ عبد المنان مینوی رحمہ اللہ، ان کو اجازہ ملا ہے حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے، اور یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے استاد ہیں القاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں شاہ اسحاق رحمہ اللہ، اور ان کے استاد ہیں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور ان کے استاد ہیں شاہ ولی اللہ، جو ہند کے، یہ افغانستان، پاکستان وغیرہ اور دیگر ممالک کے یعنی علماء کے، محدثین کے اور شیوخ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ بہت شاگرد اس کے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ میں نے آپ کو ان کا واقعہ سنایا نا اس دن، جو اندر سے مقصد یہ کہ وہ متبع سنت تھے لیکن بیچارے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کے متعلق یہ باتیں کتابوں میں بھی لکھی گئی ہیں کہ ان کو خلاف طبع تقلید پر مجبور کیا گیا ہے، ان کی طبیعت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جن کی جو کتابیں ہیں نا ان میں لکھا ہے کہ پہلے لوگ ایک مذہب پر بالکل متعصب نہیں تھے، تعصب نہیں تھا، 400 سال تک سلسلہ ایسا چلتا رہا، بہت بہترین، سارے لوگ ایک دین اسلام کے، دبیب النمل سلسلہ چلا، چیونٹیوں کے حساب سے چلا لوگوں میں تعصب پھیل گیا تو تقسیم ہو گئے لوگ، اب ادھر مذاہب بن گئے، اب لوگ اس پر گئے ہیں۔ تو میں نے جو کہا تھا نا کہ وہ ایک آدمی تھا، اس نے دہلی کی جامع مسجد میں کہیں نماز پڑھی تو اس نے
رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی تو لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دی. جب مارنا شروع کر دی تو اس نے کہا بھائی مجھے کیوں مارتے ہو؟ اب شاہ صاحب سے، کیونکہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے والذی یرفع احب الی ممن لا یرفع فان حدیث الرفع اکثر و اثبت. شاہ ولی اللہ کا اپنا قول ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. خود دیوبندیوں کا بڑا عالم لیکن کہتا ہے جو وہ کرتا ہے رفع الیدین مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ ہیں اور اثبت و زیادہ قوی ہیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی وہ ہے. رات کو مجھے ایک شخص اس کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ اس کا سیٹ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ میرا وہ ہے ملازم ہے، یہ رفع الیدین کرتا ہے امین. اس نے اس کو کہا بھائی یہ بہت اچھا کرتا ہے، اگر تم بھی کر سکتے ہو تو کرو، تو شور مت مچاؤ. یہ تقی عثمانی صاحب اپنا وہ ہے. وہ ابھی اس نے جنازہ پڑھایا تھا نا اپنے بھائی کا، اس میں فاتحہ پڑھی تھی تو وہ چپکے سے پڑھی تھی تو وہ یہ اسپیکر لگا ہوا تھا تو اسپیکر میں وہ آواز پیچھے چلے گئی. وہ سارے لوگوں نے کہا یہ تو فاتحہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ دیوبندیوں کے یہاں فاتحہ نہیں ہے. ہندوستان سے عالم آئے تھے مفتی رفیع عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان اس کے بھائی تھے، اس کی وفات پر اس چھوٹے بھائی نے جنازہ پڑھایا ہے. جب پڑھایا تو اس میں یہ چیز جب ظاہر ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، یہ آپ کیا کر دیا؟ تو اس نے کہا بھائی میں نے پڑھ لی، میرا اپنا دل اس پر مطمئن ہے. تو اس نے کہا ہم لوگوں کو کیا کہیں؟ کہا لوگوں کو کہو جو پڑھنا چاہے پڑھے. بھائی میرا اپنا دل اس پر مطمئن ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے ظاہر نہیں ہو سکتے لیکن اندر سے وہ اتباع کتاب و سنت کی جو ہے نا وہ شیدائی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی اچھائی کی نشانی ہوتی ہے. شاہ صاحب نے بھی اس طرح اس نے کہا شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. جب اس کے پاس لے کر گئے اس کو، شاہ صاحب نے، لوگوں نے کہا یہ اشارے کر رہا ہے نماز میں. شاہ صاحب نے کہا تو سنت رسول اللہ کے بندے کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو. جب چھوڑ دیا تو لوگوں نے بعد میں پھر وہ لوگوں نے تو نہیں پوچھا شاہ صاحب کے احترام میں، لیکن یہ اس وہابی نے پوچھنا شروع کر دیا. اس نے کہا شاہ صاحب جب یہ رفع الیدین زیادہ وہ ہے اور آپ کہتے ہو سنت رسول تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے کون چھڑاتا؟ پھر اگر میں رفع الیدین کرتا تو تجھے لوگ مار دیتے بالکل، تجھے کون چھڑاتا پھر؟ یہ انہوں نے ایک لطیفے کے طور پر بات کی لیکن بہت بہترین بات کی کہ جب میرا پسندیدہ عمل ہے لیکن میں نہیں کرتا ہوں تو لوگ تجھے میرے پاس لے کر آ گئے نا، اور تو نے بھی کہا اس طرح، تو میں نے جب کہہ دیا تو نہیں کرتا تو انہوں نے میری بات مان لی. اگر میں کرتا تو کون تجھے چھوڑتا؟ پھر وہ میری بات تو نہیں مانتے تھے. یعنی کبھی کسی مقصد کے لیے کوئی کام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. بہرحال شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمہ اللہ، ان کے والد ہیں ابراہیم کردی، انہوں نے اس سے حدیث پڑھی ہے. ابراہیم کردی نے شیخ احمد قشاشی رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی ہے اور انہوں نے اپنے استاد احمد بن عبد القدوس الشناوی ان سے حدیث پڑھی ہے. انہوں نے محمد بن احمد الرملی ان سے حدیث پڑھی ہے. انہوں نے شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے ان کے استاد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کے استاد ابراہیم ابن احمد تنوخی رحمہ اللہ، ان کے استاد احمد ابن ابی طالب الحجار، یہ اس کا کاروبار کیا کرتے تھے اس کا ہیروں کا، اس لیے اس کو حجار کہتے ہیں. جیسے ابن حجر میں تو 5 توجیہات ہیں نا مختلف قسم کی، کوئی کہتے ہیں پتھروں کا کاروبار کرتا تھا، کوئی یہ وہ مضبوط صلابت الرأی کی وجہ سے اس کو یہ کہا جاتا ہے. ان کی تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف وہ سلسلہ سند جو ہے نا وہ ہے. ان کے استاد السراج الحسین ابن المبارک رحمہ اللہ، اور ان کے استاد عبد الاول ابن عیسیٰ الہروی رحمہ اللہ، اور ان کے استاد عبد الرحمن ابن المظفر الداودی رحمہ اللہ، اور ان کے استاد ابو محمد عبداللہ السرخسی، ان کو سرخسی نہیں پڑھنا، اکثر لوگ سرخسی پڑھتے ہیں، سرخسی سرخسی، اور ان کے استاد محمد بن یوسف ابن مطر الفربری رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. اور ان کے استاد کون ہیں؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ. اور ان کے استاد وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے استاد حمیدی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سفیان رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے علقمہ ابن وقاص لیسی سے حدیث سنی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے منبر پر، وہ کہا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اور یہ حدیث جو ہے اسی طرح کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
شروع اور آخر، شروع اور آخر، شروع اور آخر دونوں حدیثیں الحمدللہ۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ، وہ حدیث امام بخاری نے 3 جگہ ذکر کی ہے، دعوات، ایمان، نذور اور آخر کتاب التوحید باب الرد علی الجہمیہ میں، اور یہ 7 جگہ ذکر کی ہے جو آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا الحمدللہ۔ اس کو بعد میں دیکھنا ہے، ہر اس کی سند علیحدہ کرنی ہے، اس میں کون سا استاد ہے، اس میں کون سا استاد ہے، اس میں الفاظ کا فرق کیا ہے، الفاظ کے فرق پر اصل میں اشکالات ہیں، یہ منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، آگے آئے گا، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو دیکھ لینا، اس میں تھوڑا مسئلہ ہوگا لیکن کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد وہ کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، مجھے حمیدی نے حدیث بیان کی ہے، حمیدی عبداللہ ابن الزبیر ابن عیسیٰ الحمیدی، عبداللہ ابن الزبیر ابن عیسیٰ الحمیدی، ان کی وفات ہے 219۔ یہ اسماء الرجال سامنے لکھے ہوئے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کافی کام ہوا ہے، یہ حاشیوں پر کافی سارا کام ہوا ہے، لیکن کہیں تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ کہیں کچھ ہو، نسخہ عتیقہ ہیر پیر بھی ہوگی، ہیر پیر بھی ہوگی نہیں، تو ہیر پیر پر آپ ایسے سرخ نشان لگا دیا کرو، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا سرخ نشان۔ اور یہ کاش کہ آپ میں سے کوئی ایک وہ جو نسخہ عتیقہ ہو، اس کو تو چھوڑو، یہ جو نسخہ عتیقہ سے چوری کیا گیا نسخہ ہے نا، کہ اس میں وہ ہیر پیر پکڑے ہیں اور اس پر ایک وہ لکھے، کیا مزہ آئے گا۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن الزبیر ابن عیسیٰ الحمیدی رحمہ اللہ، وفات ہے ان کی 219۔ یہ حمید ابن اسامہ ان کے دادا پر دادا کی طرف منسوب ہے، حمید ابن اسامہ، یہ اسد، بنو اسد قبیلہ ہے عربوں کا، خدیجہ رضی اللہ عنہ جس قبیلے سے تھی، اور یہ قبیلہ یہ ایک شاخ سمجھ لو قریش کا، قریش کی شاخ ہے، یعنی قریش بڑا خاندان، قریش بڑا خاندان، اس خاندان کا ایک چھوٹا خاندان اس سے نکلا، چھوٹا خاندان اس سے نکلا، اس خاندان کو بنو اسد، اسد کہا جاتا ہے، اسدی جس کو کہتے ہیں اسدی، خدیجہ رضی اللہ عنہ اسدیہ، یہ اسد قبیلے سے تھی، بنو اسد سے، تو یہ اس کا چھوٹا خاندان ہے۔ اس چھوٹے خاندان سے نیچے آگے ایک بالکل چھوٹا وہ بن رہا ہے، چھوٹا سا خاندان، جو گھرانہ آپ سمجھ لو، گھرانہ حمید ابن اسامہ جو گھرانہ ہے، اس گھرانے کا فرد ہے یہ حمیدی، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ حمید، اس حمیدی نام کا ایک اور راوی بھی ہے، محمد ابن ابی نصر الحمیدی، محمد ابن ابی نصر، یہ رفع الالتباس کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، محمد ابن ابی نصر الحمیدی، اس کی وفات 488، اگرچہ وہ بھی حمیدی ہے، حمیدی سے معروف آدمی ہے، یہ بھی حمیدی معروف امام بخاری کا استاد ہے، وہ امام بخاری تو بعد میں آیا، 488 اس کی وفات ہے، لیکن اتنا ہے کہ التباس آئے گا، التباس آئے گا۔ وہ الجمع بین الصحیحین جو کتاب اس نے لکھی ہے نا، اس کا مصنف ہے، وہ اور تھا۔ یہ جو حمیدی ہیں، یہ وہ عظیم آدمی ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا امام کبیر، یہ ایک بہت بڑا امام ہے، یہ ایک بہت بڑا امام گزرا ہے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا رفیق ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا رفیق ہے، رفیق، ہاں، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، اور گلوں سے خار اچھے جو دامن تام لیتے ہیں، شاعر کہتے ہیں نا، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، جو جل کر نام تو لے رہے ہیں نا، اور گلوں سے یعنی پھولوں سے خار اچھے جو دامن تام لیتے ہیں، وہ دامن تو کچھ لوگ تو دامن پاڑتے ہیں نا، دامن پاڑ دیتے ہیں، گلوں سے خار اچھے جو دامن، یہ رفیق ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، جیسے آپ لوگ رفقا ہو نا، رفیق فی الطلب ہے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، اور اس کے طبقے کے جو روات ہیں اس سے نقل کرنے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رفیق آدمی گزرا ہے، لیکن باوجود اس کے امام شافعی کا شاگرد بھی تھا، اس لیے کہ اس نے فقہ امام شافعی سے سیکھی ہے، فقہ اس نے امام شافعی رحمۃ، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، تو یہ خود فقہ میں یہ ساتھی بھی ہیں، آپ اس کو یہ ساتھی بھی ہیں رفیق، رفیق الطلب، او مصر تک ان کے ساتھ کہاں سے گھوما پھرا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے فقہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بھی ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے یہاں، امام الکبیر، جب اس کو امام کیا نام ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام الکبیر کا ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے بہت بڑا آدمی ہے۔ سفیان دوسرا وہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد سفیان نے حدیث بیان کی، سفیان ابن عیینہ، ایک سفیان، دو ہیں سفیانان، ایک سفیان ثوری ہے اور ایک سفیان
ابن عیینہ ہیں. آپ سمجھ جاؤ حمیدی کا یہ چونکہ حمیدی کا استاد ہے، حمیدی کا یہ سفیان ابن عیینہ ہے. سفیان ابن عیینہ، یہ سفیان ابن عیینہ اصل میں کوفی ہے لیکن اس کو مکی اور ہلالی کہا جاتا ہے. سفیان ہلالی، سفیان مکی. جب یہ بات آ جائے گی تو سفیان ابن عیینہ مراد ہوں گے. سفیان مکی جب ہو، سفیان ہلالی جب ہو تو یہ سفیان ابن عیینہ مراد ہوں گے. لیکن یہ تو کوفی ہے مکی. اصل میں اس نے ساری زندگی مکہ میں گزاری زیادہ، یعنی وفات بھی ان کی طرف سارا سلسلہ. تو اس لیے ان کو اگرچہ ان کی پیدائش مولد یہ کوفہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری کجا تھا بکجا، کسی کی پیدائش کہاں ہوتی ہے، کسی کہاں کوئی رہتا کہاں ہے نا. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا شریک ہے. متعدد اساتذہ میں امام مالک کا شریک ہے. امام مالک کے کئی اساتذہ ہیں کہ جن سے اخذ کرنے میں یہ امام مالک کا شریک ہے. وہ استاد اور یہ برابر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے میری سند کہیں اگر آپ میرے کسی استاد سے لے لو، میرے ترمذی کا استاد ہے شیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب حفظہ اللہ، تو اگر کہیں وہ آ جائے آپ ان سے اپنی سند دے دو تو کوئی مسئلہ. وہ سند وہ پہلے اساتذہ ابو بکر سے آتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنے سند دے دو. برا آدمی کیا نام ہے، بقیت السلف جس کو کہا جاتا ہے، پرانے لوگوں میں رہتا ہے. تو اس نے کہا ہمیں سند چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے. تو میرے ان کے سندے انہوں نے استاد سے، لیکن میرے پاس تو اس کے استاد کی سند ہے نا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ تو وفات پا چکے، وہ جو استاد تھا ان کا. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک ہیں کئی اساتذہ میں. یہ اور بات ہے کہ امام مالک کی وفات کے 20 سال بعد یہ فوت ہوا ہے، تو اس لیے ان کو موقع ملا. کسی کی زندگی اگر اللہ اس کو زیادہ دے دیتا ہے اور اس کے جو اساتذہ ہیں یا شریک السفر لوگ ہیں طلب میں وہ وفات پا جائیں اور یہ آگے پہنچ جائے، تو آگے جانے کے بعد ظاہر بات ہے موقع زیادہ ملتا ہے اور وہ وہی کام کرے. تو کام کرنے کی صورت میں تو اس کے وہ بڑھیں گے نا، افراد بڑھیں گے، علمی کام بڑھے گا، خدمات بڑھیں گی. خدمات 199 میں اس کی وفات ہے. یہاں 198 لکھا ہے نا، ادھر یہ اسماء الرجال میں 198، لیکن میرے پاس جو وہ ہیں وہ 199 ہیں. اس پر تھوڑا سا میں دیکھوں گا پھر بھی. بہرحال آپ اصل اس میں دیکھ لینا اس کو. ہاں 199. یہ اس نے 70 تابعین سے حدیث سنی. سفیان ابن عیینہ اس نے 70 تابعین سے حدیثیں سنی ہیں. سفیان ابن عیینہ سمع من 70 من التابعین. یہ ان کا بہت بڑا وہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہے دین ہے، مہربانیاں ہیں. کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے. اس کے آگے یحییٰ ابن سعید انصاری. یحییٰ ابن سعید انصاری یہ ایک صحابی کے پوتے ہیں. قیس ابن قیس، اس صحابی کا نام ہے قیس. وہ جو قیس صحابی ہے اس کا پوتا ہے یہ. تو گویا کہ یہ اس لحاظ سے تو اس کی 183 میں اس کی وفات ہے اور اس کو اوساط التابعین کہا جاتا ہے، من اوساط التابعین. یحییٰ ابن سعید ابن القیس یہ من اوساط التابعین. یہاں ایک بات سمجھ جاؤ، جو آگے آپ کو ہر جگہ کہیں اگر راویوں پر بحث ہوگی انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھو گے. راویوں کے بارے میں، تابعین کے بارے میں اگر کہیں آئے گا کہ یہ صغار تابعین میں سے، کہیں آئے گا یہ اوساط تابعین میں سے، کہیں آئے گا کبار تابعین میں سے. یہ کبار، اوساط اور صغار، اس کا معنی یہ نہیں کہ چھوٹی عمر کا ہے، درمیانی عمر کا ہے، بڑی عمر کا ہے، یا کوئی خط کاٹ میں چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، بڑا، ایسا نہیں ہے. اور صغار تابعین کا معنی یہ ہے کہ جس نے یعنی کم صغار تابعین کا معنی جنہوں نے بہت کم صحابہ کرام سے حدیثیں سنی ہیں. صغار تابعین کا معنی جنہوں نے بہت کم صحابہ کرام سے حدیثیں سنی ہیں، لیکن یا صحابہ کو دیکھا ہے لیکن کم صحابہ کرام کو، تو یہ صغار تابعین شمار ہوں گے. جنہوں نے درمیانے درجے کے صحابہ کرام کو، درمیانے معنی یعنی کافی سارے صحابہ کرام کو دیکھے، زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں، یہ اوساط شمار ہوں گے. اور جنہوں نے زیادہ صحابہ کرام کو دیکھا ہوگا اور ان سے حدیثیں سنی ہوں گی تو ان کو کبار تابعین کہا جائے گا. یہ اصطلاح بڑی کتابوں میں آپ پھر تاکہ خلش نہ ہو اور التباس اور مسئلہ پیدا نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ یحییٰ ابن سعید انصاری یہ اوساط تابعین میں سے ہے، اوساط من اوساط التابعین. یحییٰ ابن سعید الانصاری 143 کی وفات ہے. ان کے استاد ہیں محمد ابن ابراہیم التیمی. محمد ابن ابراہیم تیمی جو ہیں
یہ تیم قبیلہ ہے، ہاں عربوں کا مشہور، یا تیم عدی، تیم عدی، تیم 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 تیم، تو یہ مشہور قبیلہ ہے۔ محمد بن ابراہیم تیمی جو ہیں یہ بھی اوساط تابعین میں سے ہیں، یہ بھی اوساط تابعین میں سے ہیں۔ 120 ان کی وفات ہے۔ علقمہ ابن وقاص اللیثی، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن مندہ کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں، لیکن وہ قول کمزور ہے، وہ قول ثابت نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ سمجھ جاؤ کہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ کبار تابعین میں سے ہے۔ علقمہ ابن وقاص اللیثی یہ کبار تابعین میں سے ہے۔ تو اس سند میں 3 تابعین آ گئے ہیں، یہ لطائف الاسناد میں سے بھی ایک ہے، اس سند میں 3 تابعین آئے، 2 اوساط تابعین میں سے ہیں اور ایک کبار تابعین میں سے ہے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کبھی ایک تابعی صحابی سے حدیث سنتا ہے، کبھی وہ تابعی دوسرے تابعی سے حدیث سنتا ہے اپنے ہم عصر سے، کبھی کبار تابعی سے سنتا ہے، کبھی صغار سے سنتا ہے، کبھی اوساط سے سنتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سنتے سنتے صحابی سے سن لیتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کی سند میں وہ تساعی تک کی سند ہے، صحیح بخاری میں آخری سند جس کے اندر 9 روات ہیں، 9 آگے آئیں گے انشاءاللہ، کم ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ثلاثی سے لے کر تساعی تک صحیح بخاری کے اندر اسانید ہیں۔ تو کوئی وہ ایسے ہوگا کسی ایک طبقے میں بہت سارے راوی ایک طبقے کے ہوں گے، تو اس حدیث میں اس طبقہ تابعین کے 3 آدمی آپ کو ملیں گے، علقمہ ابن وقاص اللیثی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا لیکن بعد میں، اتنا وقت ہے نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر بن خطاب یہ اس کے استاد ہیں علقمہ ابن وقاص کے، اگرچہ علقمہ ابن وقاص جو ہیں ان کے اصل استاد امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے، کثیر الملازمت ہے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ زیادہ، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شاگرد بھی ہے اور دیگر صحابہ کرام کے بھی شاگرد ہیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے حدیثیں سنی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس سے آپ ایک اندازہ لگاؤ، یہ علقمہ ابن وقاص لیثی یہ کبار تابعین میں سے، اور اس نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے سنا ہے، جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں اور جلیل القدر۔ عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ صرف یہ سمجھ جاؤ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 خصوصی صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے، ان کی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے تفصیل آہستہ آہستہ آہستہ۔ صحیح بخاری کے اندر ان کی 60 حدیثیں ہیں، ان کی 60 حدیثیں صحیح بخاری کے اندر ہے، مکمل حدیثیں 537 ہیں، مکمل روایات جو عمر رضی اللہ عنہ سے نقل ہیں وہ ہیں 537، اور انہوں نے صحیح بخاری میں جو نقل ہیں تو وہ 60 ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر حدیث پر تھوڑی تھوڑی تو آپ کے لیے ذہن جو ہے نا کھل جائے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک حدیث ہے جس پر ایک، بہت ساری حدیثیں اس پر ایک اشکال سا نظر آئے گا آپ کو، وہ یہاں ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ہے، پہلی امت میں محدثون تھے، محدثون نہیں پڑھنا، محدثون نہیں پڑھنا، وہ حدیث آئے گی، وہ محدثون تھے معنی ملہمون، ان کو الہام کیا جاتا تھا، میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے، ان کو الہام۔ اب مسئلہ ہے کہ الہام کا اگر ان کو ہوتا تھا الہام، تو الہام تو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، الہام تو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اس امت میں کوئی ہے کہ اس کا معنی کامل محدث، کامل یعنی زیادہ الہام، 17 موافقات ہیں، کوئی 23، کوئی 19، کوئی 20 ذکر کرتا ہے، یہ کوئی بات کہتا تھا اور ادھر سے وحی اترتی تھی، یہ الہام ہے، الہام۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ 23 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت کس چیز میں ہوئی؟ مدینہ میں اور مسجد نبی میں اور منبر رسول، محراب رسول میں، اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اللہم اجعل موت، اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت دے تیرے راستے میں اور تیرے رسول کے شہر میں۔ اور اس وقت بھی لوگ، یہ ملہم اس کو کہتے ہیں، اس وقت بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ مسجد مدینہ میں بیٹھ کر کیا کون سا شہادت ملے گی، مدینہ میں بیٹھ کر کوئی شخص کہ یار مجھے یہاں جامعہ میں شہادت دی، جامعہ اسلامیہ بنارس، اس میں مجھے شہادت، یہاں یہ شہادت یہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس لیے تو نکلنا پڑتا ہے یہاں۔ تو یہ لوگ اس وقت بھی پریشان تھے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے،
لیکن اللہ نے اس کو یعنی محراب میں اور اس میں شہادت دی. کس نے اس کو مارا تھا؟ فیروز مجوسی، غلام المغیرۃ بن شعبہ. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام تھا نا، وہ جو کاریگر تھا، بہت بڑا کاریگر تھا. اس بدبخت نے اس کو، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول، ممبر پر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات علی المنبر یقول. کل کی ایک حدیث کتاب الحیل والی، وہ باقی بھی نکال لینا، لیکن کتاب الحیل والی حدیث بالکل ذہن میں ایسے رکھنا، بالکل جیسے آپ کے ادھر چھپا ہوا ہے. کتاب الحیل میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، ایھا الناس. جو لوگ اس حدیث کو کہتے ہیں غریب ہے نا، یہ غریب کیسی ہوگی جس میں اللہ کے رسول ایھا الناس ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کیا؟ ممبر پر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو، ممبر پر ایک آدمی سنتا ہے، ایک آدمی. یہ تو پنجاب والا ممبر ہوگا میرے خیال میں. وہ ایک آدمی گزر رہا تھا کسی مسجد پر نا، تو اوپر سے وہ مسجد سے آواز آ رہی تھی، اسپیکر میں ایک آدمی لگا ہوا تو زور زور سے، یار یہ زور سے لگاؤ، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے. مجھے جب آیا تو مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا. ادھر آواز آ رہی ہے تو وہ گیا تو کمرے کو، اچھا یہاں سے آواز آ رہی ہے اسپیکر. اندر جب وہ کٹایا تو دروازے سے کھولا تو اندر ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایسے اسپیکر لگایا اور ڈھکا ہوا ہے، زور زور سے تقریر کر رہے ہیں. یہ ممبر ہے، ممبر پر اکیلا تو پنجاب کو، یہ تو وہاں کا ممبر تھا، اس پر تو بہت سارے لوگ ہو گئے. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ٹائم ہو گیا، وہ لوگ آ گئے ہیں نا.